نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى ان مع العسر يسرا فان مع العسر يسرا صدق اللہ العظیم۔ سامعین محترم، اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ ان مع العسر یسرا، بے شک سختی کے بعد آسانی ہے۔ دوسری آیت مبارکہ میں بھی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، پس سختی کے بعد آسانی ہے۔ آج اگر کوئی انسان کوئی کام شروع کرتا ہے یا شروع کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کی زندگی میں مشکلات آئیں گی، اس کی زندگی میں نیگیٹو لوگ آئیں گے، اس کام کو شروع کرنے سے پہلے اس کی زندگی میں پریشانیاں آئیں گی۔ کچھ تو لوگوں کی باتیں سنے گا، وہ کچھ لوگ تانے دیں گے کہ آپ نے یہ کام کیوں شروع کیا۔ فور ایگزامپل، مثال کے طور پر اگر کوئی انسان کوئی کاروبار شروع کرنا چاہتا ہے، جب وہ کاروبار شروع کرے گا تو اس کے دل میں، اس کے خیالات میں یہ باتیں آئیں گی کہ یار یہ کام میں شروع کروں یا نہ کروں۔ وہ اپنے دوست احباب سے مشورہ لے گا کہ یہ کام میرے لیے آیا اچھا ہے یا نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان مع العسر یسرا، سختی کے بعد آسانی ہے۔ اگر یہ انسان کوئی کام شروع کرتا ہے تو سب سے پہلی اہم بات یہ ہے کہ اس کا یقین کامل ہو اللہ کی ذات پر کہ جو میں یہ کام شروع کر رہا ہوں انشاءاللہ اس میں اللہ نے میرے لیے خیر و برکت رکھی ہوگی۔ جائز کام ہو، ناجائز کام نہ ہو، حلال روزی کمانے کے ارادے سے تجارت شروع کرتا ہے، بزنس شروع کرتا ہے تو سب سے پہلی اہم بات ہو کہ اس کا یقین ہو۔ دوسری بات یہ کہ اس کام کے لیے اس کو محنت کرنی پڑے گی۔ یہ دنیا کا اصول ہے کہ ہر کام محنت اور مشقت سے ہوتا ہے۔ جس کام میں محنت ہوگی، جس کام میں پیسہ لگے گا، جس کام میں انسان کی جان استعمال ہوگی تو اس کام کا ثمرہ اور پھل اس کو ضرور اچھا ملے گا۔ جب ہم پچھلی قوموں کو دیکھتے ہیں، انبیاء کرام علیہم السلام نے جب دین کا کام شروع کیا تو شروع میں گھر والے مخالف، خاندان مخالف، قبیلے والے مخالف، یہاں تک کہ گھروں سے نکلنا پڑا، مگر انہوں نے اپنا مشن، اپنا کام اور اپنے مقصد کو سامنے رکھ کر وہ کرتے رہے۔ ایک دن ایسا آیا کہ اللہ رب العزت نے انہیں کامیاب کر دیا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ یعنی اللہ سے ڈر کر ایک انسان اپنا کام شروع کرتا ہے، محنت کرتا رہتا ہے، ایک دن اس کو اس محنت کا صلہ پھل اس کو مل جاتا ہے۔ اگر ایک انسان نے کام شروع کیا، سچی لگن کے ساتھ، محنت کے ساتھ، اس کے اوپر اپنا پسینہ بھی نکلوایا اس کام پر، اس محنت کو کرتا گیا تو ایک دن آئے گا اللہ رب العزت اس کو اس کی کامیابی کی زندگی اس کو دکھا دیں گے۔ اگر ایک انسان محنت نہ کرے اور
اس کے ذہن میں اور دل و دماغ میں یہ بات ہو کہ یار بغیر محنت اور بغیر مشقت کے میں اپنی کامیابی لے لوں، تو میرے بھائیوں یہ بہت مشکل ہے۔ آپ دیکھیں اگر ایک ڈاکٹر بنتا ہے تو اس کے لیے اس کو کتنے سال تک محنت کرنی پڑتی ہے، ایک انجینئر ہوتا ہے کتنے سال اس کو اس کے اوپر محنت کرنی پڑتی ہے، کلاسز پڑھنے پڑتے ہیں۔ اگر کوئی پروفیسر بنتا ہے یا دینی تعلیم حاصل کرتا ہے، یعنی ہر کام میں اس کے سالوں سال لگ جاتے ہیں، پھر کہیں جا کے اس کو ڈگری ملتی ہے، اس کو سند ملتی ہے، پھر وہ اپنی کامیابی کی طرف بڑھتا ہے۔ آج اگر ہم اپنی زندگی میں کوئی شوق یا کوئی ارادہ رکھتے ہیں تو ہمیں اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی۔ کوئی تجارت شروع کی، کوئی بزنس شروع کی، تو اس کے لیے قربانی در قربانی دینی پڑے گی ہمیں۔ دن رات ایک کر کے اس مقصد کو حاصل کرنا ہے ہمیں۔ ایک بندے نے اپنا ٹارگٹ رکھ دیا کہ یار مجھے یہ کام کرنا ہے، مجھے پہاڑ کی چوٹی پر ہر حال میں پہنچنا ہے۔ پھر وہ انسان جب آگے رستے میں رکاوٹیں آتی ہے، پریشانیاں آتی ہے، مشکلات آتی ہے، تو اس کی پرواہ اس کو نہیں ہوتی، کیونکہ اس کا ٹارگٹ پہاڑ پر پہنچنا ہے۔ پھر وہ راستہ کے کانٹے بھی برداشت کر دیتا ہے، پتھر لگنا بھی برداشت کر دیتا ہے، موذی چیزوں کا آنا وہ بھی برداشت کر دیتا ہے۔ کیوں؟ اس نے اپنے مقصد کو، اپنے ٹارگٹ کو سامنے رکھ کر اس نے ایک کام شروع کیا ہے۔ اگر ایک شخص نے ایک کام شروع کیا، اپنے مقصد کو سامنے نہیں رکھا، اپنے ٹارگٹ کو سامنے نہیں رکھا، تو وہ انسان اپنے منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔ دنیا میں کتنے کامیاب لوگ ہیں، انہوں نے اس زندگیاں اپنے ان کے اوپر کاموں پر لگا دی۔ یہ بزنس، یہ کاروباری لوگ کیوں ترقی کرتے ہیں؟ کیونکہ یہ کاروبار استعمال کرنے کے لیے ہمیشہ دماغ کی ضرورت ہوتی ہے۔ مزدور بندہ اپنے جسم کا استعمال کرتا ہے، اور جو بزنس مین بندہ ہوگا اس کی نشانی ہوگی، تو تجارتی بندہ ہوگا وہ دماغ کو استعمال کرے گا کہ یار مجھے کامیابیاں کس طرح ملتی رہے گی۔ وہ دن رات سوچے گا، ریسرچ کرے گا اس کے اوپر، یار مجھے ترقی کرنی ہے۔ وہ پھر یہ مشکلیں اور مشقتیں ان کو سہتا رہے گا۔ جب اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا کہ اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، سختی برداشت کرو، پریشانیاں برداشت کرو، مشکلات برداشت کرو، اس کے بعد یسرا آسانی ہے۔ آج میں نے کام شروع ہی نہیں کیا، اور میں پہلے سے میرے دماغ میں، میرے خیالات میں آتا ہے کہ یار یہ کام میں کیسے شروع کروں، یار میرے اندر عزم ہی نہیں آتا ہے۔ پہلے سے ہم اپنے ارادوں کو پست کر دیتے ہیں۔ ہمارے ارادے مضبوط ہو، ہمارے جذبے ہو، ہمارا مقصد ہمارے سامنے ہو، اور جس انسان کا مقصد زندگی گزارنے کا سامنے ہوئے گا تو وہ انسان کامیابی کی طرف گامزن ہوئے گا۔ اللہ رب العزت نے ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے انسانوں کو دنیا میں بھیجنے کا مقصد بتا دیا۔ کیا مقصد ہے؟ اللہ فرماتے ہیں میں نے جنس اور انس کو، انسانوں کو، جنات کو اس لیے پیدا کیا اِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اپنی عبادت کے لیے۔ یہ اللہ نے انسان کو مقصد بتا دیا کہ دنیا میں جانے کا مقصد، بھیجنے کا میرا مقصد، یہاں پر اللہ نے اپنا مقصد بیان کر دیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان کوئی کام کرے گا تو وہ اپنا مقصد اپنے سامنے رکھے کہ یار یہ میں جو کام شروع کیا ہے، یہ جو میں نے تجارت کا معاملہ شروع کیا ہے، یار یہ جو میں نے کاروبار شروع کر دیا، اس سے میرا مقصد کیا ہے؟ میری فیوچر، میرا مستقبل اچھا ہو جائے، میرے گھر والوں کا مستقبل اچھا ہو جائے، میری زندگی میں راحت اور چین سکون آتے رہیں، یہ پریشانیوں والی زندگی میری زندگی سے نکل جائے۔ تو اس انسان کا مقصد ہی ہے یہ۔ اللہ رب العزت کا جنس اور انس کو بھیجنے کا دنیا میں مقصد کیا ہے؟ الا لیعبدون، اپنی معرفت کرانے کے لیے۔ اللہ نے انسانوں کو، جنوں کو دنیا میں بھیجا، جاؤ میری معرفت کراؤ، تمہیں دنیا میں نے اس لیے بھیجا ہے۔ اب یہ انسان دنیا میں آیا، مقصد کو بھول گیا۔
اس کو وہ وعدہ اللہ کا کیا ہوا بھول گیا ہے. تو عالم ارواح نے اس نے اللہ رب العزت سے وعدہ کیا تھا الست بربکم. اللہ نے فرمایا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا قالوا بلا، کیوں نہیں، اور ربنا، آپ ہمارے رب ہیں. اللہ نے دنیا میں بھیج کر ان کو مقصد کی یاد دہانی بھی کی، جاؤ دنیا میں میری پہچان کراؤ، میرے مقصد جس مقصد کے لیے میں نے بھیجا ہے اس پر عمل کرو. آج دنیا میں آنے کے ساتھ مختلف اذہان ہے، مختلف ذہن ہے، لوگوں کے مختلف مائنڈ ہے، ہر کسی کے مائنڈ میں الگ الگ مقصد ہے. کسی کا کیا مقصد ہے، کسی کا کیا مقصد ہے. اگر یہ انسان دنیا میں اپنے مقصد کے مطابق زندگی گزارے گا تو یہ انسان دنیا میں کامیاب انسان ہوئے گا. اگر خدا نخواستہ ہم نے اپنا مقصد نہیں پہچانا، صبح ہوئی شام ہوئی، کھایا پیا سو گئے، زندگی کا کوئی ٹارگٹ نہیں، کوئی آگے مقصد اور مشن نہیں ہے، تو یہ انسان کی دنیا میں عمر گزرتی رہے گی، مگر یہ اپنا جو اس کا مقصد ہے، جو حصول زندگی ہے، وہ اس کو حاصل نہیں ہوگی. تو ہر انسان کو دنیا میں وقت گزارنا ہے اپنے مقصد کو سامنے رکھ کر، اپنے فیوچر کو بنا کر. کیسے کہ دنیا میں لوگ گزرے ہیں کہ انہوں نے اپنی زندگیوں کو ایک مقصد کے تحت گزاری، اللہ نے انہیں کامیاب کیا. جو بھی کام ہو دنیا کا، وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوتے رہے. حلال روزی کمانا ہو، اللہ کو راضی کرنا ہو، اپنی زندگی دین کے مطابق گزارنی ہو. ایک شاعر کہتا ہے کار بھی ہو، کام بھی ہو، مگر دل میں وہ یار بھی ہو. انسان دنیا کا کام بھی کرے، پیسہ بھی کمائے، کاروبار بھی کرے، ہر کام کرے، مگر دل میں وہ اللہ ہو اس کے. اللہ کو بھی راضی کرتے رہے، دنیا بھی کماتا رہے. دنیا کمانا منع نہیں ہے، مگر دنیا کے ساتھ ساتھ ہمیں اس اللہ کو بھی اپنے ساتھ لینا ہے، اس اللہ کو بھی اپنی زندگی میں لانا ہے جس اللہ نے ہمیں یہ ذہن دیا، جس اللہ نے ہمیں یہ نعمتیں دی، اتنی نعمتیں. اور اگر اس اللہ کا اگر فضل و کرم، یہ انعامات احسانات ہماری زندگیوں میں نہیں ہوتے تو ہم اپنی طاقت کے بل بوتے پر ایک مچھر کے پر کو یا ایک مچھر کو بھی نہیں اڑا سکتے ہیں. یہ اللہ کی نعمتیں ہیں جو انسان کے اوپر اللہ رب العزت نے انعامات کیے ہیں. تو اللہ رب العزت مجھے بھی اور ہم سب کو اپنی زندگی کے مقصد کو پہچاننے کے اور اس کے مطابق دنیا میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.